کہ تم میں سے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرآن سیکھ رہا ہے تو وہ دنیا کے اندر سب سے اسٹوڈنٹس میں اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ استاد، تو اس استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ شخص سے کسی نے پوچھا کہ بھائی استاد کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ استاد جو ہے یہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی استاد بندے کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان پیاسا ہوتا ہے تو انسان کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں انسان کے پاس، تو آپ نے فرمایا اگر اس کو علم حاصل کرنا ہے تو میرے پاس اس کو آنا چاہیے۔ اب توجہ، اب وہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، کرتے 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 استاد صاحب نے اس کو پڑھایا۔ ایک وقت آیا کہ وہ جو طالب علم تھا استاد نے اس کو اتنا پڑھایا کہ وہ وقت کا سب سے بڑا عالم بن گیا، وقت کا سب سے بڑا عالم بن گیا۔ اس کے مقابلے میں کوئی عالم کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا تھا، یعنی اتنا اس کا رعب اور دبدبا اور اس کی بات میں اتنا دم۔ استاد نے اس کو کبھی مارا نہیں، کیا نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں مارا۔ ایک دن کیا ہوا، جب اس کو سند مل گئی، جیسے آپ کا ٹیسٹ ہوا، آج آپ کو رزلٹ سنایا جائے گا، انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو سندیں بھی دی جائیں گی، تو اسی طرح جب اس کو سند مل گئی، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب مدرسہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ماشاءاللہ آپ سے بڑا کوئی عالم علاقے میں نہیں۔ استاد نے ایک دن ویسے ہی بندے کو بھیجا، ایک بچے کو کہا اس کو بلا کے لے کر آؤ، اور جب اس کو بلا کر لے کے آئے کہا جی استاد جی، استادوں نے اس کو کمرے میں بند کیا اور بہت سارے ڈنڈے منگوائے اور اس پر توڑ دیے بغیر کسی وجہ کے۔ اس کو اتنا مارا کہ اس کا خون نکل آیا۔ جیسے ہی اس کا خون نکلا تو اب کیا ہوا کہ وہ کسی طرح جان چھڑا کر بھاگ گیا۔ اب کیا ہوا، توجہ، اب نہ اس کا جو والد تھا وہ بادشاہ تھا، اس نے نہ جا کے اپنے والد کو شکایت لگائی، اس نے کہا کہ مجھے استاد جی نے مارا ہے اور بے وجہ مارا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ والد چونکہ بادشاہ تھا لیکن دیندار ضرور تھا، اس نے کہا کہ بیٹا تمہاری کوئی غلطی ہوگی۔ توجہ، والد نے کہا کہ تمہاری کیا ہوگی؟ غلطی ہوگی۔ میں کہا ابو جی غلطی نہیں ہے، بلا وجہ استادوں نے مارا اور اتنا مارا میرا خون نکل آیا۔ اب جوں تو کرتے بادشاہ تھا اس کا باپ، اس نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ والد نے کوئی سٹینڈ نہ لیا، والد خاموش ہو گیا۔ اب کیا ہوا، توجہ، کہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ جب مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے وزیر کو کیا کہا، استاد صاحب کو لے کر آ۔ اب وہ استاد صاحب کو لے کر آگے، اس نے بٹھایا، اس نے کہا استاد جی مجھے ایک بات کا جواب دے، مجھے مارا کیوں تھا؟ مجھے مارا کیوں تھا؟ مجھے اور اچھا کتنے سال گزر گئے؟ 15 سال گزر گئے۔ اس نے کہا مجھے مارا کیوں تھا؟ اب کیا ہوا، استاد نے کہا بیٹا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پتہ کتنے سال ہو گئے؟ تو استاد جی 15 سال ہو گئے۔ استاد نے کہا 15 سال میں بات بھولے نہیں ہو؟ وہ کہتا استاد جی جب میں رات کو سوتا تھا تو میں رو کے سوتا تھا، مجھے مارا 15 سال تک روزانہ، کہتا ہے میں رات رو کر سوتا تھا، مجھے مارا کیوں تھا؟ اب مجھے جواب دو۔ استاد نے کہا بیٹا مجھے پتا تھا تو ایک دن بادشاہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ میں نے تجھے مارا ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ہوئی ہے۔ استاد نے فرمایا بیٹا میں نے اس لیے مارا ہے جیسے تمہیں 15 سال تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی کسی غریب پر ظلم نہ کرنا، اسے بھی تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی 15 سال پہلے استادوں نے مارا اور اس کا رزلٹ کتنے سال بعد ملا؟ 15 سال بعد اس کی وجہ اس کو معلوم ہوئی۔ تو استاد جو ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 16 لائنیں یاد کرنی ہے، میں نے 20 لائنیں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نے 30 یاد کرنی ہے، آپ کی تو یہی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن استاد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ آئندہ آنے والے زمانے میں مفتی بنے گا، یہ آئندہ آنے والے زمانے میں عالم دین بنے گا۔
استاد اس ویژن سے، اس سوچ سے آپ کو پڑھا رہا ہوتا ہے. اور جبکہ توجہ، جبکہ پھر کیا ہوتا ہے جب سبق یاد نہیں ہوتا؟ توجہ کریں سارے. اچھا ہوتا کیا ہے، بعض اوقات سبق یاد نہیں ہوتا تو اپنے والد کو، اپنے بھائی کو لے آتے ہیں، استادوں سے بات کریں اتنا سبق نہیں اتنا دیں. معذرت کے ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، اب جو والدین ہیں حافظ تو نہیں ہوتے، حافظ تو نہیں ہے سارے، ان کو نہیں پتہ کہ حفظ کیسے کیا جاتا ہے. وہ آ کر استادوں کی بارگاہ میں کہتے ہیں استاد جی سبق تھوڑا کر دیں، بچہ نہیں پڑھ سکتا. اچھا یہی والدین ابھی 3 مہینے گزرتے پھر کہتے ہیں استاد جی بچہ چل ہی نہیں رہا. ایسا ہی ہے، بچہ چل ہی نہیں رہا. تو بھائی استاد چلا ہی تو رہا تھا. تو یہ جو پڑھائی ہے نا، یہ استاد کو بہتر پتہ ہوتا ہے اس نے کیسے پڑھانا ہے. ہاں مثال کے طور پر کسی بچے کو سبق نہیں یاد ہوتا تو وہ استادوں سے کہے. سبق یاد کرنے کے بھی طریقہ کار ہے، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. یقین جانی ہم سبق یاد کر رہے تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم کرکٹ کی طرف توجہ، کھیلنے کی طرف توجہ، تو آپ کو سبق کیسے یاد ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو سبق جو ہوتا ہے مثال کے طور پر 20 لائنیں، اب اتنی بڑی رات بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وقت بھی ملتا ہے. اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر زور سے پہلے منزل سنا دیں، ٹھیک ہے، زور کے بعد 2 گھنٹے استاد جی 2 گھنٹے زور کے بعد آپ کے پاس ہے، کیا آپ اگلے دن کا سبق نہیں یاد کر سکتے؟ 2 گھنٹے میں 20 لائنیں آرام سکون سے ہو جاتی ہیں. چلے کن ذہن ہے تو اس کو 16 تو ہو ہی جائیں گی 2 گھنٹے کے اندر. شام کو مغرب کے بعد آپ بیٹھے 4-5 لائنیں تب بھی ہو جائیں گی. 22-23 لائنیں 24 لائنیں اتنی. لیکن زور کے بعد بیٹھتے ہیں تو کیا ذہن ہوتا ہے، بس ٹائم پاس کرے، چھٹی ہوگی تو گھر چلے جائیں گے. اگلے دن پھر صبح سارے لاہے ہوتے ہیں، سبق یاد ہی نہیں ہے. تو پھر غلطی استادوں کی ہے یا آپ کی ہے؟ کس کی ہے؟ اونچا بولو. آپ کی ہے نا. اس لیے آئندہ کوشش کریں کہ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اونچا بولو. کیا کرنا ہے؟ توجہ سے پڑھنا. اور جو ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آج سے تہیہ کریں گے، آپ اپنا وقت پر سبق یاد کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ خیر